اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رابطہ گروپ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 5 اگست 2019 میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ OIC رابطہ گروپ برائے جموں و کشمیر نے موریٹانیہ میں ایک اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ منظور کرتے ہوئے OIC کے سیکریٹری جنرل اور رکن ممالک سے درخواست کی کہ وہ بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنی آواز بلند اور کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ اجلاس میں سعودی عرب، ترکی، نائجر، آذربائیجان، کشمیری عوام کے حقیقی نمائندے اور OIC کے آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن نے شرکت کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے رابطہ گروپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے وضاحت کی کہ 5 اگست 2019 میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور اس کے نتیجے میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوششوں سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ لاکھوں غیر کشمیریوں کو جعلی ڈومیسائل جاری کیے گئے اور ایسے قوانین بنائے گئے جن کے تحت غیر رہائشیوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں زمین خریدنے کی اجازت دی گئی۔ بھارت کشمیری عوام کو اپنی ہی سرزمین میں ایک بے اختیار اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے سنجیدہ حل کا خواہاں ہے۔ بھارت کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانا ہوگا۔ کشمیری عوام 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی اور ان کی جانب سے پیدا کردہ سنگین صورتحال میں گھٹن زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد سے یہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑنے کے علاوہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کیا ہے۔ کشمیریوں کو روزانہ محاصروں، تلاشیوں، جھاپوں کے دوران وحشیانہ ظلم و جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے آصف ضلع پلوامہ کے متری گام علاقے میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کارروائی شروع کی ہے، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ قابض بھارتی حکام کشمیری عوام کو بلا جواز طور پر گرفتار، ان پر کالے قوانین عائد اور نجی جائیداد و املاک پر قبضہ کر رہے ہیں۔ مودی حکومت نے یاور ہندواڑہ میں کالے قانون UAPA کے تحت محمد عبداللہ میر نامی شخص کی جائیداد مجاہدین کو مدد اور پناہ فراہم کرنے کے الزام میں ضبط کر لی ہے۔ کشمیری عوام غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف ہر قیمت پر اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔